السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سدا شاد و آباد رکھے، آمین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں کچھ خاص خبروں سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ مذہب تبدیلی کے تعلق سے ایک عجیب قانون، ملک کے سابق نائب صدر لاپتہ، 3000 سے زائد لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ سبھی دیکھنے والوں سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ویڈیو بہت ہی اہم ہونے جا رہی ہے۔ دوستو، پہلی خبر ہے، ہریانہ حکومت نے مذہب تبدیل کر کے کی جانے والی شادیوں کے سلسلے میں ایک اہم ہدایت جاری کی ہے۔ حکومت نے ضلع کلکٹروں اور ایس پیز کو ہدایت دی ہے کہ وہ مذہب چھپا کر شادی کرنے والوں کے خلاف مذہب تبدیلی روک تھام قانون 2022 کے تحت سخت کارروائی کرے۔ یہ قانون شادی کے لیے کی جانے والی مذہب تبدیلی کو روکتا ہے۔ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر 4 لاکھ روپے تک کا جرمانہ اور 10 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ قانون کے مطابق مذہب تبدیل کرنے کے لیے متعلقہ افراد کو حکام کو درخواست دینی ہوگی اور مقررہ مدت تک انتظار کرنا پڑے گا۔ زبردستی، فریب یا دھوکہ یا دباؤ کے ذریعے ہونے والی تبدیلیوں کو کالعدم قرار دیا جائے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس قانون کا مقصد کسی کی مذہبی آزادی پر روک لگانا نہیں، بلکہ اس آزادی کے نام پر ہونے والی غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنا ہے۔ ناظرین، آپ اس قانون کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ یعنی اگر کسی کو مذہب تبدیل کر کے اور دوسرے مذہب کے شخص سے شادی کرنی ہے تو پہلے اس کو درخواست دینی پڑے گی اور پھر انتظار کرنا پڑے گا۔ جب تک اس کی درخواست منظور نہیں ہوتی تب تک وہ مذہب تبدیل نہیں کر سکتا۔ ناظرین، ایک اور خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے چلے۔ خبر ہے متحدہ عرب امارات سے۔ 2025 کی پہلی شش ماہی میں 3600 سے زائد افراد نے اسلام قبول کیا، جبکہ سینکڑوں افراد نے اسلامی تعلیمی پروگراموں اور انٹریکٹیو اقدامات میں حصہ لیا، جو شہر کی ثقافتی رسائی کی کوششوں کے بڑھتے ہوئے اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلی شش ماہی 2025 میں نمایاں تبدیلیاں اور شرکت اسلامی امور اور امدادی سرگرمیوں کے محکمہ IACAD کے تحت محمد بن راشد مرکز برائے اسلامی ثقافت نے جنوری سے جون 2025 کے دوران اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا۔ اس مدت میں مجموعی طور پر 3600 سے زائد افراد نے اسلام قبول کیا۔ تبدیلی مذہب کے علاوہ مرکز نے اپنے تعلیمی پروگراموں میں 1300 سے زائد طلباء کی شمولیت ریکارڈ کی، جن کا مقصد اسلامی اصولوں اور عبادات پر منظم رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو مذہب اسلام کی تعلیمات پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و اعمال کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہیں گے ناظرین؟ ضرور لکھ کر بتائیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ دوستو، ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے۔ خبر بڑی عجیب ہے۔ راجیہ سبھا کے سینئر رکن اور معروف وکیل کپل سبل نے میڈیا سے گفتگو میں ایک غیر معمولی دعویٰ کیا کہ ملک کے سابق نائب صدر اور راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ کئی دنوں سے لاپتہ ہیں۔ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہترین انڈین پروڈکٹ، آپ ان کو ایک مرتبہ ضرور استعمال کر کے دیکھیے۔ دوستو، یہ میرے ہاتھوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں النصرت صابن ہے، یہ نہانے والا صابن ہے۔ اب انہوں نے بہت سارے اپنے پروڈکٹ تیار کر لیے ہیں۔ یہ النصرت ہربل شیمپو ہے، یہ النصرت ہیئر آئل ہے، یہ النصرت کی کریم ہے۔ آپ ان تمام پروڈکٹ کو اگر آپ ڈسٹریبیوٹر کے طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر آپ رابطہ کیجیے۔ اگر آپ النصرت صابن کو میشو سے خریدنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، آپ یہاں سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں واضح معلومات دستیاب نہیں ہے کیونکہ حکومت کوئی جواب نہیں دے رہی ہے۔ کپل سبل نے براہ راست وزیر داخلہ امت شاہ سے مطالبہ کیا کہ وہ ایوان میں آ کر اس معاملے کی وضاحت کریں یا عوامی طور پر ہی بتائیں کہ دھنکر صاحب کہاں ہیں، کیا انہیں نظر بند رکھا گیا ہے یا پھر انہیں میڈیا سے گفتگو کیوں نہیں کرنے دی جا رہی ہے۔ کپل سبل کے مطابق وزارت داخلہ کو ملک کے سابق نائب صدر کی موجودہ صورتحال اور سلامتی سے متعلق مکمل معلومات ضرور ہوگی، جسے وزارت کو اپوزیشن سے شیئر کرنا چاہیے۔
کپل سبل نے یہ بھی کہا کہ اگر حکومت نے صورتحال واضح نہ کی یا وزارت داخلہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو اپوزیشن کو مجبوراً سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا کر حبس بیجا کی پیٹیشن داخل کرنی ہوگی تاکہ دھنکر کو عدالت میں پیش کرنے پر مودی حکومت کو مجبور کیا جا سکے یا کم از کم ان کی خیریت کے بارے میں حتمی معلومات فراہم ہو جائے۔ یہ ایک غیر معمولی قانونی قدم ہے جو عموماً لاپتہ افراد یا غیر قانونی حراست کے معاملات میں اٹھایا جاتا ہے، لیکن کسی سابق نائب صدر کے لیے اس کا ذکر غیر معمولی تشویش کی علامت ہے۔ کپل سبل نے بتایا کہ انہوں نے چند روز قبل جگدیپ دھنکڑ کو فون کیا تھا، جس کا جواب ان کے ذاتی عملے نے دیا۔ جواب ملا کہ وہ آرام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کئی کوششوں کے باوجود کوئی رابطہ ممکن نہیں ہوا۔ یہی تجربہ کئی دیگر اپوزیشن لیڈروں کو بھی ہوا۔ ان سبھی نے کہا یا تو کال ریسیو نہیں کی جا رہی ہے یا گول مول جواب دیا جا رہا ہے۔ اسی کے بعد سے یہ شبہ جڑ پکڑ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ یاد رہے کہ 21 جولائی کو دھنکر صاحب نے صحت کی وجوہات کی بنا پر نائب صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے اگلے ہی دن ان کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا اور راجیہ سبھا میں اس کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ یہ اعلان اس وقت حیرت انگیز محسوس ہوا جب انہوں نے صرف چند ہفتے قبل ایک تقریب میں کہا تھا کہ وہ اگست 2027 میں اپنی مدت کار مکمل کرنے کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے۔ کپل سبل نے یہ بھی کہا کہ دھنکر حکومت کے حامی سمجھے جاتے تھے۔ اگر واقعی استعفے کے پیچھے کوئی دباؤ یا اختلاف ہے تو یہ انتہائی اہم ہے۔ کپل سبل نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کو ہی دھنکر کی حفاظت کرنی پڑے گی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاملہ محض ذاتی یا طبی نوعیت کا نہیں بلکہ اس میں ممکنہ طور پر کچھ پوشیدہ خطرات بھی شامل ہے۔ اگر امت شاہ یا حکومت کی جانب سے واضح بیان نہیں دیا جاتا ہے تو یہ معاملہ عدالت تک جا سکتا ہے۔ تو یہ بیان ہے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل، راجیہ سبھا کے رکن، سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل صاحب کا یہ اہم بیان تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ اس تعلق سے ناظرین کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہوں گے اور جو جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں، گلزار کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم ہیں آقا کے دیوانے، سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں، میں ان کے نام پہ بک جاؤں۔ جب لوگ کہیں بھی طیبہ کے بازار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ ہر سمت جمال میں آقا کا جا کر تو دیکھو مدینے میں، ہر سمت جمال میں آقا کا جا کر تو دیکھو مدینے میں، جا کر تو دیکھو مدینے میں۔ جب لوگ کہیں بھی طیبہ کے بازار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اسلام